بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کا پروگرام ہم ایران کی تعمیر نو کے حوالے سے کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ایران کی تعمیر نو کے لیے اور اس کی معاشی ترقی کے لیے $300 ارب جو ہے اس کا پلان بنایا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی رقم ہے اور اس سے بہت فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا کام درست طریقے سے کریں. لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اس وہم سے نکلنا ہوگا کہ ذاتی تعلقات کی بنا پر ریاستیں جو ہیں وہ اپنے معاملات طے کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے، جو عزت کمائی ہے، وہ بہت بے مثال ہے. لیکن اس کو اب معاشی ترقی میں لے جانا، اس گڈ ول کو اپنے بھلے کے لیے استعمال کرنا، اس کے لیے دوسری قسم کی جو ہیں وہ سکلز چاہیے، دوسری قسم کی مہارت چاہیے، اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے یا بہت کم ہے. ہمارا مسئلہ معاشی طور پر ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے پچھلے بہت سالوں سے کہ ہمیں مفت کھانے کی عادت ہے. جب یہ کہتے ہیں مفت کھانے کی عادت ہے تو وہ یہی ہے کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے، جو ہمارا دکاندار ہے، جو ہمارا مقتدر لوگ ہیں، وہ محنت کر کے دولت پیدا نہیں کرتے. ویلتھ جنریشن جو ہے وہ بنیادی چیز ہے اس کیپٹلسٹ سسٹم کی، اور اس میں ہم کمزور ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے مل جائیں اور اس سے جو ہے ہمارا کام نکل جائے. لیکن اس پیسے کو یا اس دولت کو جو باہر سے ہمیں ملتی ہے اس کو ہم اپنی معاشی ترقی کے استعمال نہیں کرتے. اس کی اچھی مثال جو ہے وہ 60s کی ہے، جب 59 سے لے کے 65 تک، جنگ شروع ہونے سے پہلے تک، جو پیسہ ہمیں مل رہا تھا، جو قرضے مل رہے تھے، جو ہم امداد مل رہی تھی، اس کو ہم نے بہت اچھی طرح استعمال کیا اور پاکستان میں ایک انڈسٹریل بیس بن رہا تھا. لیکن پھر ہم نے سن 65 کی جنگ کر لی اور اس کے بعد پھر وہ کام سارا گڑبڑ سا ہو گیا اور معاشی ترقی ساری رہ گئی. اور اس کے بعد پھر جب بھٹو صاحب کا دور آیا تو انہوں نے جو تھوڑی بہت انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کر لیا، بینک میں نیشنلائز کر لیا، حتیٰ کہ وہ بعد میں چاولوں اور آٹے کی جو چکیاں تھیں وہ بھی نیشنلائز کر لیں. تو اس کی وجہ سے بہت نقصان پاکستان کو ہوا. پاکستان کی جو انڈسٹریل بیس تھا، بزنس بیس تھا، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا. لوگ چھوڑ کے چلے گئے، انڈسٹری چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد آج تک پاکستان میں انڈسٹری لگی نہیں. اس کے بعد 80s میں دیکھ لیجئے، جب افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا، سوویت یونین آ گیا تھا، وہاں پر پاکستان کی طرف سے بہت امداد دی جا رہی تھی سوویت یونین کے خلاف، اور امریکہ پیسے کی مدد کر رہا تھا. تو پاکستان میں ایک سینس تھی کہ بہت پیسہ ہے. لیکن وہ پیسہ ہمارا نہیں تھا. وہ ہم نے وہ دولت جنریٹ نہیں کی تھی، ہم نے وہ دولت پیدا نہیں کی تھی. لیکن ایک عام افلوئنس تھا کہ لوگوں کو، جو ٹرک والے ہیں، فروٹ بیچنے والے ہیں، مجاہدین ہیں، مدرسے ہیں، سب کو پیسہ مل رہا تھا، بے تحاشا پیسہ مل رہا تھا. تو وہ ظاہر پیسہ سرکولیشن میں تھا، تو ایک افلوئنس کا سینس تھا. لیکن جو ہی وہ سلسلہ ختم ہوا، سب ختم ہو گیا. کیونکہ دولت جو ہے وہ مسلسل کریٹ کرنا پڑتی ہے. جیسے انسان کی صحت ہے، اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو مسلسل کھانا پڑتا ہے، مسلسل جو ہے اپنے جسم کو حرکت میں رکھنا پڑتا ہے، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، واک کرنی پڑتی ہے. اسی طرح معیشت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو ہر وقت جو ہے اس میں دولت کریٹ کی جائے، اس میں پیسہ لگایا جائے، اس پیسے سے مزید پیسہ پیدا کیا جائے اور اس سے مزید جابز کریٹ کی جائیں. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو 90s کا پورا قصہ تھا، دور تھا، وہ اسی میں گزرا کہ کوئی خاطر خواہ ترقی نہ ہو سکی کیونکہ باہر سے پیسہ نہیں آ رہا تھا. اور جو کچھ کوشش تھوڑی بہت کی گئی اس کو چلنے نہیں دیا گیا. اتنی ہر 2 سال بعد، 1.5 سال بعد حکومت ڈسمس کر دی جاتی تھی. پھر 9/11 ہو گیا تو 2002 کے بعد پھر بے تحاشا پیسہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ وار آن ٹیرر شروع ہو گیا. اور وہ پھر وہی صورتحال تھی جو 80s میں تھی کہ پیسہ بے تحاشا آ رہا ہے لیکن اس کا کوئی مصرف جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف نہیں ہو رہا. اب جو صورتحال اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو پیسہ براہ راست نہیں ملے گا، لیکن ایران کو جو ہے وہ بہت پیسہ واپس ملنے والا ہے. $300 ارب کا وعدہ کیا گیا ہے
تو ایران میں جب ریکنسٹرکشن ہوگی، نئی وہاں پل بنے گے، سڑکیں بنے گی، ایئرپورٹس بنے گے، نئی عمارات بنے گی، دفتر بنے گے، بہت بڑا کام ہوگا. تو کیا ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے کہ ہم وہاں جا کر کوئی ٹھیکے لے سکیں؟ نہیں ہے، سوائے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے، جو کہ ایک فوجی تنظیم ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے کوئی چیز نہیں ہے. آپ ترکی سے کمپیئر کر لیے اپنے آپ کو، اور آپ کو ہندوستان سے کمپیئر کر لیجئے. ان کے پاس یہ جو ایکسپرٹیز ہے، یہ جو مہارت ہے، یہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. تو جب وہ ایران میں ریکنسٹرکشن شروع ہوگی، انہوں نے ایئرپورٹ بنانے ہوں گے، انہوں نے کی برج بنانے ہوں گے، انہوں نے کی شاپنگ مال بنانا ہوگا، انہوں نے اور بے تحاشا کام کرنے ہوں گے. تو اس میں زیادہ جو ٹھیکے ہیں، زیادہ جو پیسہ جو ہے وہ ترکی کو ملے گا، یا ہندوستان والوں کو ملے گا، یا مغرب کی کوئی کمپنی اگر ہوں گی تو ان کو ملے گا. لیکن علاقے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ان دو ممالک کے علاوہ میری نظر میں نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. تو پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ہمیں وہ ٹھیکے نہیں ملیں گے، یا کم ملیں گے، یا ہندوستان کو زیادہ ملیں گے، تو پھر وہی شروع کر دیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے ایران کے لیے اتنا کچھ کیا اور ایران ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا. یہ آپ بات بھول جائیں. یہ ذاتی تعلقات نہیں ہوتے، پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہوتا، یہ اسٹیٹ کے مفاد میں ہوتا ہے. اگر ان اسٹیٹ کو، ریاست کو، وہ پاکستان کی ریاست ہو، یا چین کی ہو، یا ایران کی ہو، یا ہندوستان کی ہو، یا ترکی کسی کی بھی ریاست ہو، ان کو ایک کام چاہیے، ایک پروجیکٹ انہیں لگانا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی سے لگوائیں گے جو انہیں یا تو اس کو فائنانس کرے، اس کو لگا کے دے، اور کم خرچ پہ لگا کے دے، اور ان کو زیادہ فائدہ ہو. اپنا فائدہ دیکھیں گے وہ. اگر پاکستانی کمپنی وہ کام کر سکتی ہے تو ضرور ملے گا ان کو، لیکن اگر پاکستانی کمپنی نہیں کر سکتی، کوئی اور کمپنی کر سکتی تو اس کو مل جائے گا. تو اس وقت ہمیں جس طرف توجہ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو جو $300 ارب ملنے والا ہے، جو فوراً نہیں ملے گا، آہستہ آہستہ ملے گا، لیکن اب کام شروع ہو جائے گا اس پہ. تو ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وہ ہیومن ریسورسز نہیں ہے، ٹرین مین پاور نہیں ہے وہ جو کام کر سکے. گلف میں آپ دیکھ لیجئے، گلف میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر مزدوری کرتے ہیں، چھوٹی بڑی مزدوری کرتے ہیں، اور نئی ایکسپرٹیز جو ہے وہ بھکاریوں کی ہے، جو پاکستان سے جاتے ہیں اور وہ اور بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہائی فائنانس میں دیکھ لیجئے، دبئی میں انڈیا کے لوگ چھائے ہوئے ہیں. ہائی فائنانس کی بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی موٹی دکانداری یا بینکاری کی بات، ریٹیل بینکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہائی فائنانس کی بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی بلڈنگز میں ہیں، ان کے آفیسز ہیں، ان کے ٹھیکے ان کے پاس ہیں. ترکی کے وہاں پر ہیں، ہمارے وہاں کتنے ہیں؟ بہت کم، اکا دکا ہمارے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے مقابلے میں. تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی. یہ کہنا کہ اب ہم نیا سوٹ پہن کے اور ٹائی لگا کے تو ہم تہران پہنچ جائیں گے اور ان سے کہیں گے جناب برادر دیکھیے ہم نے آپ کے لیے اتنا کیا تو یہ ہمیں دے دیجئے، نہیں دیں گے آپ کو وہ. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. پھر آپ یہ شکایت، ہم کل کو شکایت کریں گے ایران نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. زیادتی کی بات نہیں ہے، ان کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے، ان کو اپنا کام کرانا. اگر انہوں نے ایئرپورٹ بنوانا ہے تو وہ دیکھیں گے آپ کی کمپنی نے اس سے پہلے کتنے ایئرپورٹ بنائے ہیں. ہماری کمپنی نے ایئرپورٹ بنایا اسلام آباد والا، وہ کتنا ناقص ہے، اس کی چھتیں اب تک لیک کر رہی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، ایران والوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ، امریکہ والوں کو بھی پتہ ہے. تو وہ اس کو ٹھیکہ کیوں دے گے؟ اس کے مقابلے میں ترکی کی کمپنی نے قاہرہ میں ایئرپورٹ بنایا ہے، وہ شاندار ایئرپورٹ ہے. انہوں نے اپنا ایئرپورٹ خود بنایا ہے، استنبول والا شاندار ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے، کسی بھی بہترین ایئرپورٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ٹھیکہ اس کو دیں گے جس نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول بنایا ہے، یا انٹرنیشنل استنبول ایئرپورٹ قاہرہ میں بنایا ہے. یا اس کو دیں گے وہ جو جس نے اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا ہے، جس کی چھتیں لیک کرتی ہیں اور جس کے لیے کوئی جواب دہ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کو اس طرف جانا ہوگا، یہ سوچ کرنی ہوگی، پھر بات بنے گی. میں پھر بات دہرا رہا ہوں، ذاتی تعلقات سے اچھا سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے اور سلام دعا کر کے جو ہے اکانومی نہیں چلتی. اکانومی آپ کی محنت سے چلتی ہے، ایکسپرٹیز سے چلتی ہے، اور آپ کی کارکردگی سے چلتی ہے. تو پاکستان کو اس طرف توجہ کرنی ہوگی اگر کر سکے تو. بہت شکریہ، خدا حافظ.